بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے عزیز طلباء کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے چغل خور۔ یہ شفیع عقیل کا تحریر کردہ ہے، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر موجود ہے۔ صنف ادب لوک کہانی سے اس کا تعلق ہے اور اس کا ماخذ ہے پنجابی لوک داستانیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لوک کہانی کیا ہوتی ہے۔ لوک کہانی کسی بھی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہانیاں نسل در نسل، سینہ بہ سینہ ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کہانیاں جو ہوتی ہیں بنیادی طور پر خیالی ہوتی ہیں، تصوراتی قصے ہوتے ہیں اور انہیں ہم لوک کہانی کہتے ہیں۔ یہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہو جاتا ہے، ترمیم بھی ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ کہانی کی صورت میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ یہ کہانیاں اسی وجہ سے لوگوں میں مقبول بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر کیونکہ خیالی اور تصوراتی عناصر بھی موجود ہوتے ہیں، اور لیکن ان کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان میں جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے اور یہ کوئی نہ کوئی پیغام محبت کا، ایثار کا، خلوص کا، دوستی کا، اخلاقی پہلو ضرور رکھتی ہیں اور معاشرے میں ایسی صفات کو بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ ان کہانیوں کا انداز بیانیہ ہوتا ہے اور اس میں عام طور پہ مکالمے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مصنف شفیع عقیل، 1930 میں پیدائش ہے ان کی اور 2013 میں ان کا انتقال ہوا۔ لاہور کے قریب ایک واقع تھینا میں پیدا ہوئے، بہت مشہور صحافی، ادیب اور شاعر تھے۔ تعلیم اپنی جاری نہ رکھ سکے، لیکن اس کے بعد جب کراچی چلے گئے اور ادھر رسالے نمک دان سے وابستہ رہے، یہ رسالے کا نام ہے، اور اس کے بعد مشہور کیونکہ صحافی تھے، اخبار جہاں اور روزنامہ جنگ سے منسلک ہو گئے۔ ان کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے۔ ان کا سب سے زیادہ کام جو ہے وہ ترجمے کی صورت میں ہے اور انہوں نے لوک داستانوں پر بہت کام کیا۔ ان کی دوسری زبانوں سے لوک داستانوں میں ترجمے بھی کیے۔ ان کی تصانیف کو دیکھیں تو پنجاب کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، ایرانی لوک کہانیاں، پیرس ہے، مزید لاہوری ادبی مکالمے اور ہماری منزل غازی یا شہید شامل ہیں۔ اس میں پنجاب رنگ پر انہیں رائٹرز گلڈ کی طرف سے انعام بھی ملا اور کراچی میں ہی مقیم اور بطور صحافی روزنامہ جنگ سے وابستہ تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے چغل خور۔ یہ کہانی ہے، لیکن چغل خور کسے کہتے ہیں؟ تو کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس کی موجودگی میں کہی جائے تو اس کو برا لگے۔ آپ جانتے ہیں اسے غیبت کہتے ہیں۔ غیبت عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کے معنی چغلی کھانا کے ہے۔ چغلی کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں، جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، اس کی دوسروں کی نظروں میں عزت جو ہے وہ اس کی بے عزتی ہو، اور یہ چند منٹ کے لیے زبان کا چسکا ہے جس کو شاید اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بہت بڑا نقصان پہنچائے، لیکن اس کا بہرحال اس جھوٹی بات سے نقصان ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ایک اخلاقی برائی ہے اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ہمیں سختی سے منع کیا ہے۔ سورہ الحجرات میں چغل خور کے لیے کہا گیا ہے کہ چغلی کھانے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے۔ چغل خوری سے اس لیے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اس سبق میں شفیع عقیل نے چغل خوری کی فتنہ پروری کو اجاگر کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ اپنی اسی عادت بد کی وجہ سے اسے کئی بار ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ایک دن وہ ایک کسان کے پاس اپنی ملازمت کے تلاش میں گیا۔ کسان نے چغل خور سے اجرت پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے صرف روٹی اور کپڑے کے علاوہ 6 ماہ کے بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت دی جائے۔ کسان اس آسان اور معمولی سی اجرت پر خوش ہو گیا اور اسے ملازمت پر رکھ لیا۔ چغل خور کو جب کسان کے پاس ملازمت کرتے ہوئے 6 ماہ گزر گئے تو اس نے چغلی کھانے کا ارادہ کیا۔ وہ سب سے پہلے کسان کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے۔ کوڑھی ایک مرض ہوتا ہے جس میں ایک جراثیم ہے جو کہ دوسرے انسان تک لگ جاتا ہے، اور اس نے کہا کہ کسان کوڑھی ہو گیا، وہ تم سے یہ بات چھپاتا ہے۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو کل جب کھیتوں میں کھانا دینے جاؤ تو اس کا ہاتھ چکھ کر دیکھ لینا، اور کوڑھی کا جسم نمکین ہوتا ہے۔
یہاں سے اٹھ کر وہ کسان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور وہ سب کو کاٹنے کو دوڑتی ہے، اگر نہیں یقین آتا تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اس کے بعد چغل خور کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کسان تمہاری بہن پر بہت ظلم کرتا ہے، وہ بیچاری اس کے ڈر سے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، اگر یہ یقین نہیں تو کل کھیتوں میں جا کر آنکھوں سے دیکھ لینا۔ چغل خور یہاں سے اٹھ کر کسان کے بھائیوں کے پاس گیا، وہ کہنے لگا کہ تمہارے بھائی کے سالے اس پر بہت ظلم کرتے ہیں اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہے، کل کھیتوں میں جا کر سب ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کسان کے بھائی یہ بات سن کر غصے سے تل ملا اٹھے۔ اگلے دن جب کسان کی بیوی کھانا لے کر آئی تو کسان اس سے دور ہٹنے لگا کہ کہیں وہ کاٹ نہ لے۔ بیوی کو یقین ہو گیا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے جو دور ہو رہا ہے۔ بیوی نے کھانا دینے کے بہانے کسان کو کلائی سے پکڑ کر چکھنے کا ارادہ کیا، جبکہ کسان کو محسوس ہوا کہ بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہے، چنانچہ اس نے بیوی کی پٹائی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر بیوی کے بھائی لاٹھیاں اٹھا لائے اور کسان کو مارنے لگے۔ جب کھیت میں چھپے کسان کے بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو کسان کے سالوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس دن خوب لاٹھیاں چلیں اور سر پھٹے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سب کیا دھرا چغل خور کا ہے، لہٰذا سب لوگ چغل خور کو تلاش کرنے لگے، مگر وہ گاؤں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اس نے یہ بات تسلیم کر لی تو کسان کے بھائی اور سالے اسے چھوڑیں گے نہیں۔ جی بچوں، یہ کہانی آپ نے سنی، اس کو مختصراً میں نے آپ کے لیے بیان کیا، ابھی آپ اس کو پورے اس کی بلند خوانی کریں، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ شفیع عقیل نے کتنے دلچسپ انداز میں چغل خوری کے برے اثرات سے ہمیں آگاہ کیا۔ انہوں نے اس کہانی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ایک چھوٹی سی غلطی کتنے بڑے فساد کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، اس سے کتنے گھر متاثر ہوتے ہیں اور بات جو ہے وہ خون خرابے تک جا پہنچتی ہے، اور جب حقیقت کھلی تو کچھ بھی نہ تھا، صرف چغل خور کی زبان کا چسکا تھا۔ جی بچوں، مشقی سوالات دیکھیں۔ کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ کسان نے چغل خور کو ان شرائط پر ملازم رکھا کہ چغل خور تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی اور کپڑا ہی اسے دیا جائے گا اور 6 ماہ بعد وہ کسان کی ایک چغلی کھائے گا۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ چغل خور نے کسان کی بیوی سے کہا کہ اس کا خاوند یعنی کسان کوڑی ہو گیا اور یقین نہ ہو تو اسے چاٹ کر دیکھ لے، کیونکہ کوڑی کا جسم نمکین ہوتا ہے۔ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ ہر چغل خور یہ ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے یہ اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ چغل خور ہے تو کسان کے بھائی اور سالے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اس کی خیر نہیں ہے، اس لیے وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ہر چغل خور آخری سوال ہے، چغل خور کو اپنی بری عادات سے کیا نقصان پہنچانا پڑا؟ چغل خور کو اپنی بری عادات کی وجہ سے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے اور بعد میں اسے کوئی ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوا اور آخر اسے اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ عزیز طلبہ، قواعد انشاء میں آپ کا چھوٹا سا یہاں ٹاپک ہے جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ ایسے لفظ یا جملہ ہوتا ہے جو وضاحت یا طنز کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اس کے نہ ہونے سے بات میں یا گناہ تشنگی کا احساس ہوتا ہے، یعنی احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوتا تو اس کی وجہ سے کچھ وضاحت ہو جاتی ایسی ہی چیز کو، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ جملے میں بریکٹ میں بیچ میں کوسین ڈال کر یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح مثال دیکھیں، غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ کا تازہ ایڈیشن مارکیٹ میں دستیاب ہے، یعنی غبار خاطر سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگر اس جملہ معترضہ کو ہم اس جملے کو ہٹا بھی دیں تو بھی ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس کے ہونے سے یہاں پر ایک وضاحت ہو گئی ہے۔ بلال پروفیسر فاروق کا بیٹا جماعت میں اول آیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے ہم بلال کو جانتے ہوں اور باقی بہت سارے بلال ہوں، لیکن یہاں اس جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بلال وہ جو کہ پروفیسر فاروق کا بیٹا ہے جماعت میں اول آیا ہے، یعنی وہ جو پروفیسر صاحب کا بیٹا ہے وہ اول آیا ہے۔ اس طرح جملہ معترضہ کیا ہے؟ یہ ایک وضاحت کے لیے یا بعض دفعہ کوئی طنز کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہچان کیا ہے کہ یہ کوسین کی شکل میں جملے کے درمیان میں لکھا جاتا ہے۔